بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حاضرین و سامعین، آج کے درس سے ہم لوگ ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. کتاب بڑی معروف ہے اور زبان و بیان کے اعتبار سے بہت ہی سہل اور آسان بھی ہے. یہ ہم اور آپ اس کتاب کے نام اور بدنامی دونوں اعتبار سے واقف ہیں. تقویۃ الایمان، جو شاہ محمد اسماعیل شہید، ہمارے یہاں شہید کہنے پر کچھ اعتراض کیا جاتا ہے عقیدے کی روح سے، پھر بھی مشہور نام کے اعتبار سے میں نقل کر رہا ہوں، اس پر کسی موقع پر گفتگو کریں گے. حضرت شاہ محمد اسماعیل دہلوی شہید رحمہ اللہ کی یہ مشہور کتاب ہے. شاہ صاحب کی شخصیت اور ان کی یہ کتاب کئی اعتبار سے اس لائق ہے کہ اہل حق اور خاص طور سے بر صغیر کے مسلمان اس کے بارے میں قدر تفصیل سے جانیں. یہاں کے ماحول، مزاج اور تاریخی اعتبار سے یہاں کے حالات، شاہ صاحب کے حالات اور خود اس کتاب کے مطالعے سے کافی کچھ واضح ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ اگر مطالعہ کریں اس زمانے کا جو شاہ صاحب کا تھا، تو انتہائی یعنی دین سے دوری، دین بیزاری اور دین کے نام پر بہت سارے رسوم، خرافات اور بدعات نے سکہ جما رکھا تھا. غیر اسلامی اور مقامی مذہب کے اثرات مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، سماجی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد اور اعمال پر بھی نظر آتا تھا، عبادات میں بھی نظر آتا تھا. چنانچہ یہ اس وقت دین حق کے بول کو اور اس کی تعلیمات کو کھل کر صحیح شکل میں پیش کرنا کوئی چھوٹا جہاد نہیں تھا، بلکہ جہاد عظیم اور جہاد اکبر تھا. پہلے میں تھوڑا سا شاہ اسماعیل کے شخصیت سے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا اور اسی ضمن میں یہ کچھ باتیں بھی عرض ہوگی. شاہ اسماعیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے والد شاہ عبد الغنی تھے. شاہ عبد الغنی کے والد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو ہندوستان کے مسلمانوں کے تمام طبقات میں ایک طریقے سے مقبول ہیں. اہل حدیث بھی، دیوبندی حضرات بھی، اور میں سمجھتا ہوں کافی کچھ بریلوی حضرات بھی. اور ایک طرف ان کے نام کے ساتھ محدث بھی لگا ہوا ہے، دوسری طرف ان کے اعمال اور ان کی شخصیت میں تصوف کا رنگ بھی نظر آتا ہے. اس وجہ سے ایک طریقے سے یہ مقبول ہیں. شاہ صاحب نے اپنے ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ اور اپنی تصنیف و تحریر میں جو کچھ بیان کیا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عملی طور سے ان کا رخ کسی حد تک اپنے ماحول کی رعایت کرنے سے عبارت تھا. رعایت کرتے تھے، مثال کے طور پہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی کتابوں میں اسے لکھا کہ رفع الیدین کرنا اور کرنے والے یہ مجھے زیادہ پسند ہیں، اس لیے کہ اس کی احادیث صحیح ہیں اور زیادہ ہیں. ایسے ہی دوسرے معاملات میں بھی، تقلید کے معاملے میں بھی ان کی مختلف کتابیں اس پر شہادت دیتی ہیں. اور پھر انہوں نے وصایا کی شکل میں اپنے آخری وقت میں جو ہندوستانی لوگوں کے لیے وصیتیں لکھی، اس میں انہوں نے بہت ہی صاف انداز میں بیان کیا کہ اگر دین کو اختیار کرنا ہے تو محدثین کے طرز و انداز میں اختیار کیا جائے، محدثین کا جو مسلک ہے، طریقہ کار ہے، اسے اختیار کیا جائے. چنانچہ وہ ایک طریقے سے اگرچہ عملی طور سے میں ان کی شخصیت پر مزید بات کروں تو وقت کافی لگ جائے گا، اگرچہ کھل کر انہوں نے کتاب و سنت پر عمل نہیں کیا، لیکن اس مسلک اور منہج کو ہندوستانی ماحول میں اختیار کیے جانے کی راہ ہموار کی. اور دیکھتے ہی دیکھتے جب آپ کے یہ پوتے شاہ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ یہ وجود میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علمی مشہور گھرانے میں آپ کی ولادت فرمائی. ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول سن 1193 یہ ہجری سال ہے، جبکہ عیسوی اعتبار سے 26 اپریل 1779 میں ان کی ولادت ہوتی ہے. آپ کے والد شاہ عبد الغنی اور بڑے ابو میں
شاہ عبد القادر, شاہ عبد الرحیم, شاہ کیا ایک اور نام ہے, 3 بڑے بڑے مشہور شخصیات ہیں اور سب کے سب محدث کہلاتے ہیں. ہاں 8 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہو گئے. شاہ اسماعیل اپنے گھر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, لیکن 10 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم دنیا سے کوچ کر گئے, یعنی سایہ پدری جو ہے اڑ گیا اور آپ یتیم ہو گئے. پھر علمی اعتبار سے تو جو آپ کے چچا اور بڑے والد تھے تینوں حضرات, ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا, لیکن شاہ رفیع الدین جو نام بھول رہا تھا, جن کا مشہور ترجمہ قرآن ہے اردو کا پہلا, ہاں, اور شاہ عبد القادر جو تھے وہ ان میں چھوٹے تھے اور ان کی صرف ایک بیٹی تھی, لہٰذا باقاعدہ طور پر کفالت کی ذمہ داری شاہ عبد القادر نے لی, لیکن علمی اور تربیتی اعتبار سے سارے لوگوں نے ان کو اپنے آنکھوں کا تارا بنا لیا. اور آپ انتہائی ذہین ماہر تھے, اتنی ذہانت اور پڑھنے لکھنے میں بھی ایسی صلاحیت تھی کہ آپ کے چچا وغیرہ بھی بعض مقامات پر ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے تھے. میں نے ضمناً ایک بات کہی, وہ بھول گیا تھا شاہ ولی اللہ کے تذکرے میں, اس کا بیان کرنا ضروری تھا. شاہ عبد القادر نے پہلا اردو ترجمہ کیا, اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے, جو ان کے والد تھے شاہ عبد القادر کے, شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے, تو وہ جو ہیں انہوں نے فارسی ترجمہ کیا تھا. جب انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ کیا تو بہت سارے لوگوں کی ایک بھیڑ جو ہے آپ پر حملہ آور ہو گئی, آپ کے پر قاتلانہ حملہ کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا ترجمہ کیا. مطلب اسے بہت بری بات سمجھی گئی, اسے قرآن کی کہتے ہیں تادیب, ادب و احترام کے خلاف سمجھا گیا اور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا. آپ جہالت کا, دین سے دوری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. قرآن کا ترجمہ کرنا اتنا بڑا جرم تھا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجدوں میں اور راستوں میں یا کسی مقام پر مجلسوں میں جو ہے قرآن کا درس دینا, حدیث کا درس دینا, یہ تقریباً ناپید تھا. ہاں, قرآن و حدیث کی تعلیمات سے لوگ بہت دور تھے. اس دور کے دیگر دینی مدارس میں جو ہے یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا اس طرح رواج نہیں تھا جیسا آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اعتراف سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے غیر اہل حدیث علماء نے بھی کیا کہ تحریک شہیدین, جس کو تحریک اہل حدیث بھی کہتے ہیں, تحریک کے لفظ پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے لیکن مشہور ہے اس لیے میں نقل کر رہا ہوں. ہاں, تحریک اہل حدیث کا یہ نتیجہ یا کہنا چاہیے اس کے ثمرات اور برکات میں سے ایک یہ ہے. وہ سیاسی اعتبار سے چاہے اسے ناکام کہا جائے شہادت کی بنیاد پر, لیکن دعوتی اصلاحی اعتبار سے اس کے اثرات اتنے زبردست ہوئے کہ پورے ہندوستان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. پہلے صرف تبرکن پڑھا جاتا تھا. خیر, یہ بات کی بات ہوئی. شاہ اسماعیل رحمہ اللہ جو 10 سال کی عمر میں گویا یتیم ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے 15-16 سال کی عمر میں آپ نے گویا جو باقاعدہ اس وقت کی جو دینی تعلیم اور مروجہ علوم تھے اس کو حاصل کر لیا. بعض عصری مضامین پر بھی ان کو بہت دلچسپی تھی, کہتے ہیں کہ جغرافیے سے ان کو خاص لگاؤ تھا, اس لیے اس کی بھی بھرپور تعلیم حاصل کی. شاہ اسماعیل نے جو ہے اپنے ارد گرد کے جو حالات دیکھے اس میں آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ 24-25 سال کی عمر تک انہوں نے کئی فنون میں تیراکی, گھوڑ سواری, تیر اندازی, ان کی مشق اتنی زبردست کی کہ اس میں مہارت حاصل کر لی. علوم دینیہ میں جو مہارت تھی ان علوم میں بھی عام طور سے دینی علوم کے جاننے والے لوگ جو ہیں وہ اس میدان کے سپاہی نظر نہیں آتے. ایسی بہت چنندہ شخصیات ہیں تاریخ میں, جیسے علامہ ابن تیمیہ نے تاتاریوں کے خلاف باقاعدہ تلوار بازی اور مقابلہ آرائی میں بھی حصہ لیا اور بہت ہی بہادری اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا. شاہ اسماعیل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, اور مقابلے میں یہ بھی صف اول میں ہوا کرتے تھے. 24-25 جنگوں میں شرکت کی, مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش کچھ 24-25 جنگیں ہیں. ہاں, اور اکثر میں فتح حاصل ہوئی اور اگلی صفوں میں رہا کرتے تھے, مقابلہ آرائی کیا کرتے. تو بہرحال انہوں نے بڑی مشق حاصل کی تھی, اور ان کی کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ آج اگر ہم اسے نقل کریں تو مبالغہ آرائی نظر آتی ہے. اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے ماحول میں بزرگوں اور اپنے عقیدت کے مراکز کو جس طرح سے لوگ پیش کرتے ہیں بڑھا چڑھا کر, تو اب ایسا ہے کہ صحیح والا بھی پیش کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. ہاں, لیکن پھر بھی شاہ اسماعیل کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو حیرت انگیز ہے. تیراکی میں انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی تھی کہ ایک سانس میں, بعض علماء نے لکھا کہ ایک سانس میں 10 سے 11 میل تک
تیراکی کرتے تھے ایک سانس میں. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ دلی سے آگرہ, مجھے ذرا اس میں مبالغہ لگتا ہے, دلی سے آگرہ تک تیراکی کر کے پانی میں جمنا میں وہ چلے جاتے تھے. لیکن بہرحال لمبی تیراکی کی انہوں نے مشق کی تھی, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک تیراکی کرتے رہتے اور باہر نکل کے اپنے شاگردوں کو بلا کے وہیں درس دیتے, نماز اور کھانے کے لیے نکلتے اور اس کے بعد تیراکی میں لگتے. اس کے علاوہ تلوار بازی, نیزہ بازی کی بڑی مشق کی. گرم زمین پر جو ہے چلنے کی, گھنٹوں چلنے کی مشق کرتے. کہتے ہیں کہ مخالفین نے, اہل بدعت نے ایک آدمی کو اس وقت شاہ اسماعیل کو قتل کرنے کا کام دیا, پیسہ دیا, آج کی زبان میں کہیں گے سپاری دی. ہاں, وہ آدمی جامع مسجد کے کچھ میدانی حصے میں, جہاں پتھریلا حصہ تھا, دوپہر کے وقت شاہ اسماعیل اس میں چل رہے تھے اور کچھ نیزہ بازی تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے ننگے پاؤں. اس آدمی نے دیکھا کہ اگر میں جوتے پہن کر جاتا ہوں تو شاید پھسل کے گر جاؤں, اور کھلے اپنے جوتے اتار کے اس پتھر پر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو چند قدم چلنے کے بعد اس کا پیر اتنا جلا کہ الٹے پیر واپس آ گیا. اور پھر سوچنے لگا کہ میں جس زمین پر 4 قدم نہیں چل سکا, اس میں یہ آدمی اتنی دیر سے مشق کر رہا ہے, تو میں اس کا مقابلہ کیسے کر پاؤں گا, اور اپنا ارادہ چھوڑ کر واپس لوٹ گیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے مہارت حاصل کی. ان کو گویا اندازہ تھا کہ آگے اس ہندوستانی ماحول میں مجھے ان مراحل سے بھی گزرنا پڑے گا کہ جہاں شرک و بدعات سے کے مقابلے میں کے میدان میں دعوتی اور دینی میدان میں شرک و بدعات کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے ہتھیار کی ضرورت پڑے گی. وہاں انگریزوں اور اسلام مخالفین کے لیے مجھے فن سپاہ گری اور اس کے آلات حرب کے استعمال کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. چنانچہ معاملہ جب آگے بڑھا, میں نے عرض کیا کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں شاہ اسماعیل ایک طرف جیسا کہ علمی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے, یہ شاہ ولی اللہ کی طرح نہیں بلکہ کھل کر حق بات اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو کھلے طور سے جمعہ کے خطبوں میں, تقریروں میں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں سے بیان کرنے لگے, کھل کر, اس میں کوئی راگ لپیٹ نہیں. چنانچہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ سے, انہوں نے مولانا مہر نے, غلام رسول مہر نے ایک پیراگراف نقل کیا ہے, اس عبارت کو پڑھتا ہوں. مولانا آزاد نے تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوٹلہ کے حجروں میں دفن کر دیے گئے تھے, دعوت و تبلیغ کے, دعوت و اصلاح امت کے جو بھید دفن کر دیے گئے تھے, اب اس سلطان وقت اور سکندر اعظم کی بدولت شاہ جہان آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگامہ مچ گیا. جن باتوں کے کہنے کی بڑوں کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی, وہ اب برسر بازار کی جا رہی اور ہو رہی تھی, اور خون شہادت کے چھینٹے حرف و حکایت کے نقوش صفحہ عالم پر ثبت کر رہے تھے. شاہ اسماعیل نے بڑی جرت کے ساتھ, اور یہ بھی ایک خاص بات آپ نوٹ کیجئے گا, پوری اسلامی تاریخ میں کتاب و سنت کی تعلیم کو جو داعی, مبلغ, مجدد کھل کر پیش کرتا ہے اتنی ہی اس کی مخالفت ہوتی ہے, اور اہل بدعت اس کے خلاف گویا جو ہے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. ہر طرف سے ان پر سچے جھوٹے الزامات لگانے لگتے ہیں. سچے اس لیے کہ بعض صحیح باتوں کو بھی غلط کہتے ہیں وہ, اور جھوٹے بہت سارے ایسے واقعات گڑھ کر یا ایسی باتیں نسبت کر کے جو ان کی عبارتوں یا ان کی طرف منسوب کی ہوئی کچھ چیزوں کو توڑ مروڑ کر بھی پیش کی جاتی ہے یا سرے سے بنا لی جاتی ہیں. تو شیخ شاہ و اسماعیل شہید کی شخصیت بھی ایک طرح سے بڑی متنازع بن گئی. شاہ ولی اللہ کی تھوڑی ہے, شاہ اسماعیل کی بڑی متنازع, اور خاص طور سے ہندوستان یا بر صغیر کا وہ طبقہ جو بریلوی کہلاتا ہے یا قبروں اور آستانوں کی عقیدت میں شرک اور بدعات کے بہت سارے رسوم اور عقائد کا حامل ہے, اس نے خاص طور سے ان کو دشمن بنایا. اس لیے جو مجھے شروع میں کہنا تھا یا بعد میں آئے گی تقویت الایمان کے تعارف میں, کہ تقویت الایمان شاہ صاحب کی, تو اور بھی تصنیفات ہیں جس کا تذکرہ آئے گا. تقویت الایمان ان کی ایسی کتاب اور ان کے دور کی جو دعوت و تبلیغ کی جو کوششیں تھیں اس کی بنیاد پر یہ انہوں نے لکھا ہے. کروڑوں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں نے اب تک, یعنی جب سے تصنیف کی گئی ہے 1826 میں پہلی مرتبہ چھپی ہے, اب تک کروڑوں لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہے. مولانا غلام رسول مہر کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہندوستان, پاکستان یا بر صغیر میں اردو میں لکھی گئی کسی کتاب کا
اتنا اثر اور اتنی مقبولیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. ہمارے شیخ محترم جماعت الحدیث کی آبرو مولانا رضا اللہ عبد الکریم حافظہ اللہ نے ایک مجلس میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں قرآن و حدیث کے بعد جس کتاب نے اصلاح عقائد کا اور بدعت و خرافات کے خاتمے کا، شرک کے رد کا کام سب سے پورا اثر کیا ہے، وہ شاہ اسماعیل کی کتاب، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کی کتاب یہ تقویۃ الایمان ہے. تو اب میں نے عرض کیا کہ یہ کھل کر بیان کرتے تھے اور سرعام اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لہذا مخالفتیں بھی عام ہوئی. ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر یہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دین کی باتیں بتا رہے تھے، گفتگو جاری تھی. اسی درمیان جامع مسجد کے کسی حجرے سے اس زمانے کے اعتبار سے جو مجاورین تھے انہوں نے تبرکات کے نام سے کچھ چیزیں لے کر اپنے حجرے سے نکل کر لال قلعے تک بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ نکلے حجرے سے، تبرکات میں جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ایسی کچھ چیزیں تھیں، کچھ لباس یا نقش وغیرہ تھے جس کے بارے میں ان کے یہاں مشہور تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں. اور جیسے ہی حجرے سے لے کر وہ باہر نکلے تو آس پاس جتنے لوگ تھے سارے لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے. اب یہ جماعت جو مجاورین کی تھی اپنے جلوس کے ساتھ میں شاہ اسماعیل کے مجلس کے پاس سے بھی گزری، لیکن شاہ اسماعیل اور آپ کے رفقا بیٹھے رہے، اٹھے نہیں. یہ ان کو بہت برا لگا کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے اور یہ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، ان کے اندر فرق نہیں آیا. پھر اس کے بعد لال قلعہ جب وہ پہنچے تو اس وقت جو بادشاہ تھا، مغلوں کا دور چل رہا تھا، اکبر شاہ ثانی بادشاہ تھا، اس کے جناب میں انہوں نے یہ پہنچے، وہ بھی کھڑا ہوا اور اس کے سامنے جو رسم وغیرہ کرنا تھی کرنے کے بعد وہ جو مجاورین تھے جو لے کر آئے تھے تبرکات وہ رونے لگے. اکبر شاہ نے پوچھا آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آج ہم جب تبرکات لائے تو ان تبرکات کی بے ادبی اور توہین ہو گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا مولوی اسماعیل اور ان کے رفقا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ کھڑے ہوئے، یہ کھڑے نہیں ہوئے. کہا اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، تم لوگ جاؤ، میں مولوی اسماعیل کو بلاتا ہوں. بہرحال شاہ اسماعیل کو انہوں نے بلاوا بھیجا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فلاں وقت پہنچتا ہوں. اور پھر اپنے گھر میں مشورہ بھی کیا شاہ عبد القادر یا کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے انگریزی ریزیڈنٹ کو پہلے خبر کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھے. شاہ اسماعیل نے کہا میں کسی انگریز وغیرہ کے، پہلے انہوں نے منع کیا جانے سے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. کہا میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ انگریز افسر سے کو خبر کر دو تاکہ آپ کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی انگریز افسر وغیرہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور قرآن کی آیت پڑھی کہ ہمیں جو بھی لاحق ہوتا ہے وہ قرآن کے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ تم کو وہی مصیبت اور تکلیف لاحق ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. لن یصیبنا الا ما قد کتب اللہ لنا علیہ توکلنا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ ایسا کہہ دیجئے کہ ہمیں اللہ نے جو لکھا ہے بس وہی تکلیف پہنچے گی اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. بہرحال شاہ صاحب اکبر شاہ ثانی کے دربار میں پہنچے اور اس کے دربار میں ایک جگہ بیٹھ گئے. وہ آیا، وہ بھی بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا کہ تھوڑی الیک سلیک کے بعد رسمی گفتگو کے کافی دن ہو گئے، آپ سے ملاقات کی سعادت نہیں ملی، بادشاہ نے کہا. اور پھر اس کے بعد اس نے خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں واعظ کے طور پر ہمیں بیان فرمائیں. حضرت شاہ اسماعیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا شروع کیا، اور خاص طور سے مکی زمانے کی جو مشکلات تھیں، قربانیاں تھیں اور آپ پر جو مظالم ڈھائے گئے، اس کا نقشہ بڑے پر اثر اور علمی انداز میں بیان کیا. اور اس میں طائف کے واقعے کو بھی بیان کیا جہاں آپ دعوت و تبلیغ کے لیے گئے اور لوگوں نے پتھروں سے، تیروں سے مار کر آپ کو لہو لہان کیا، اور پھر کس قدر آپ خون آلود ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون جم گیا، حضرت زید نے کس طرح جوتا نکالا. یہ ساری تفصیلات اس طرح بیان کی اور آگے بیان کرتے رہے کہ اکبر شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اچھی خاصے رونے لگا. پھر اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو اکبر شاہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس قدر پر اثر خطاب فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ خود بھی روتے ہیں اور ہمیں بھی یا سامعین کو بھی رلاتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی محبت اور ایسا علم رکھتے ہیں تو ان کے تبرکات کی تعظیم اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کھڑے نہیں ہوئے ان کے تعلق سے، یہ شکایت موصول ہوئی. تو شاہ اسماعیل نے کہا
کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہی ہیں، اس کی کیا سند ہے، کیا گارنٹی ہے، کس بنیاد پر ہم مانیں؟ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشیاء کو دیکھ کر یا آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام اس طرح ادباً احتراماً کھڑے ہوتے تھے؟ کیا یہ آپ کے احترام کے حصہ ہے؟ ہاں، کیا سند ہے اس کی؟ تو اکبر شاہ نے کہا کہ بھائی ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ داداؤں نے یہی تو بیان کیا ہے، یہی بیان کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، یہ آپ کے تبرکات ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ پہلے اگر صحیح بخاری آپ کے پاس موجود ہو تو وہ منگوائیے۔ تو صحیح بخاری کی کتاب منگائی گئی، سامنے رکھی گئی۔ اب شاہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ صحیح بخاری ہے، اس کے بارے میں امت کے علماء کا اور اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے، اس کے صحیح ہونے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اعمال یعنی احادیث ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب متفق ہیں، اس میں کوئی سندیں موجود ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ یہ پکی بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یہ احادیث کا مجموعہ لا کر آپ کے اور میرے سامنے رکھا گیا، نہ آپ کھڑے ہوئے نہ میں، جبکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تبرک ہے اور ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ اور جس تبرک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سندن ثابت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل نے ایک دو اور دلیلیں بیان کی، جس کے بعد اکبر شاہ ثانی اس پر مطمئن ہو گیا کہ واقعی یہ جو ہے ہمارے یہاں ایجاد کردہ چیز ہے، اور اس کو گویا انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و احترام کا تقاضا جو ہے وہ آپ کی اتباع اور آپ سے شرعی طور سے محبت کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک روز مدرسہ عزیزیہ، شاہ عبدالعزیز کے نام سے جو مدرسہ چلتا، وہاں تشریف فرما تھے، دوسرے علماء اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ اس کے سامنے سے دلی کے مشہور کوئی ایک اڈا تھا طوائفوں کا، وہاں کی طوائفیں ایک بڑی تعداد میں وہاں سے گزری، اور انہوں نے کچھ ناز و انداز میں اشارے وغیرہ بھی کر رہی تھی۔ جب شاہ صاحب کی ان پر نظر پڑی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی ایسی عورتیں ہیں، یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ایسی ہیں جو جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، طوائفیں ہیں، ناچ گانا کرتی ہیں، جسم فروشی کرتی ہیں۔ تو شاہ اسماعیل نے اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ تو بات بتا رہے ہیں آپ، یہ کس مذہب کے ماننے والی ہیں؟ تو کہا یہ مسلمان کہلاتی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ کہا اچھا، تو پھر تو اگر وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ان کے اندر اتنی بڑی برائی پائی جاتی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ تو لوگوں نے منع کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں شاہ یعقوب بھی تھے، انہوں نے بھی شدت سے منع کیا کہ آپ ان کے مقام پر نہیں جائیں گے۔ کہا یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم ہر وہ جگہ جہاں گناہ ہوتا ہے ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر شاہ اسماعیل اپنے گھر گئے اور ایک طریقے سے کچھ درویشانہ اور اس وقت کے جو فقیروں کا لباس ہوتا تھا ویسا موٹا جھوٹا ایسا لباس پہنا اور اس مقام پر پہنچ گئے جو ان کی حویلی تھی۔ موتی نام کی نائکا کہتے ہیں، کچھ اور اس کی تفصیل میں بیان کرنے والوں نے تھوڑے واقعات کو الگ الگ انداز میں بیان کیا، لیکن سب کا مدعا تقریباً ایک ہی ہے، کچھ تفصیلات میں فرق بیان کیا ہے۔ نیٹ پر بھی مل جائے گا تذکرۃ الشہید یا دوسرے حوالوں سے۔ بہرحال شاہ صاحب وہاں پہنچے اور وہاں اندر جب کوٹھی میں داخل ہوئے تو یا آواز دی، پہلے کچھ دو تین عورتیں آئیں اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے مطلب چاہا کہ سمجھے کہ یہ فقیر ہے، بھیک مانگنے آیا ہے، انہوں نے کچھ پیسہ دینا چاہا تو کہا نہیں میں اندر چلوں گا۔ جب اندر یہ گئے تو دیکھا کہ سب خرافاتی قسم کی باتیں اور ناچ گانے کی پازیب کی آوازیں جھنکاریں آ رہی ہیں۔ اسی درمیان جو تذکرۃ الشہید کا وہ واقعہ ہے اس کے مطابق وہاں کی جو نائکا تھی، بڑی جو ذمہ دار خاتون عورت تھی، اس کی نظر پڑ گئی اور وہ پہچانتی تھی شاہ اسماعیل کو۔ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی، بھاگی دوڑی آئی اور کہا کہ شیخ آپ اتنے اعلیٰ علمی دینی خاندان کی شخصیت ہیں، آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو ہم گنہگار لوگوں سے کیا کام ہے اور یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ اگر آپ کہتے تو ہم لوگ آپ کے گھر پر آ جاتی، آپ کو یہاں کیوں آنا پڑا؟ کہا میں آپ لوگ دنیا کے لوگوں کو ساز نغمے اور کیا کیا سناتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنی بھی بیویاں ہیں
وہ ساری کے ساری ہماری صدا بھی سن لے وے، ہماری بات بھی سن لے وے۔ تو کہا ٹھیک ہے ضرور۔ نائکا نے سب لوگوں کو بلایا اور سارے ساز آواز بند کیے اور کہا کہ ہم ان کا آواز سماعت کریں۔ شاہ اسماعیل شہید نے جیسا کہ اس واقعے میں ذکر ہے سورہ 3 کی تلاوت کی، والتین والزیتون، اس میں الدین اور اس کا بھی تذکرہ ہے، قیامت وغیرہ کا بھی ذکر، انسان کی تخلیق اور پھر اس کے اچھے برے کے اعمال کی وجہ سے اس کا انجام کا ذکر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسی دل پذیر تقریر کی شاہ اسماعیل نے۔ شاہ اسماعیل شہید کی خطابت ضرب المثل ہے، دور دور سے لوگ سننے آتے تھے۔ بہرحال جب آپ خطاب بھرپور بیان کرنے لگے تو وہاں کوئی عورت ایسی نہیں تھی طوائفوں میں جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو گئے ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر سے، آخرت یوم الدین کے تذکرے سے ان کی یہ حالت ہے، تو انہوں نے اپنے بیان کو توبہ و استغفار اور گناہوں سے معافی مانگنے کی طرف پیٹ دیا۔ چنانچہ توبہ کے تعلق سے متعدد روایات احادیث بیان کی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کہتا ہے توبہ کرو، اور اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ پھر پاکیزگی کی زندگی کی طرف ان کی رہنمائی کی اور پھر دیکھا کہ وہ سب کے سب بالکل متاثر ہو چکی ہیں، تو خطاب کے آخر میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ عبادت کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سچی توبہ کریں۔ اور پھر ان ساری عورتوں نے وضو کیا، وہیں نماز پڑھنے لگی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، ادھر شاہ اسماعیل نے دعا کی کہ اللہ تو ان کے دلوں کو صاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ تیرے دربار میں جھکی ہوئی ہیں، اب ان کی اصلاح کر دے۔ تو روایت ہے کہ اس کے بعد جتنی طوائفیں وہاں تھیں سب نے توبہ کر کے پاک بازی کی زندگی اختیار کر لی۔ اور ان میں سے بعض سے کسی نے پوچھا بھی کہ ایک زمانہ تھا کہ تم بڑی بن سنور کے رہتی تھی، ناز و نعم میں رہتی تھی، ریشم اور اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی، تمہارے پاس لوگ آتے تھے، دولت کا انبار تھا۔ آج یہ حالت ہے کہ جو مجاہدین جو سرحد پر گئے تھے نا، ان کے لیے تم چکی میں آٹا پیس رہی ہو، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو وہ زندگی تمہیں زیادہ اچھی لگتی تھی یا یہ؟ تو کہا اللہ کی قسم، اس وقت جب میں زیب و زینت کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور آج جو میرے ہاتھوں میں چھالے، جب میں اس چھالے کو پھوڑ کر اس میں سے پانی نکالتی ہوں تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ لطف اور سکون محسوس ہوتا ہے اس زندگی کے مقابلے میں۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کا دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کر کے پھر آپ پڑھیں گے تذکرے میں کہ یہ ایک ہی نہیں، ان کی کوششوں کے ذریعے سے دلی اور دلی کے اطراف کے کئی قہبہ خانے، قمار خانے، جوئے خانے بند ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو وہاں آیا جایا کرتے تھے، مراکز میں رہتے تھے، ان کی اصلاح ہو گئی، وہ دین کی طرف راغب اور مائل ہو گئے۔ میں نے ضمناً ذکر کیا تھا جمعہ ان کے خطبے اور تقریر کی اثر اندازی کا۔ جامع مسجد میں ان کا خطبہ ہوتا تھا، سیڑھیوں پر خطبہ ہوتا تھا، تقریریں کرتے تھے تو لوگ بھیڑ لگا لیتے تھے۔ اور اس واقعے میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ طوائفوں سے تقریر کر رہے تھے تو کہیں سے لوگوں کو خبر مل گئی، دھیرے دھیرے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا اس خطاب کو سنتے ہوئے۔ ایسے ہی جہاں یہ تقریر خطبہ کرتے تھے تو لوگ صرف شہر سے نہیں، بیرون شہر سے بھی، دور دراز سے آپ کے خطابات کو، جمعہ کے خطبوں کو سننے کے لیے آتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ان کا طریقہ بھی یہی تھا، قرآن اور سنت کے ذریعے سے جو دین کو، خالص دین کو پیش کرنا۔ اس میں توحید پر، اتباع سنت پر خوب زور ہوتا، بدعات، خرافات پر کا بھرپور رد ہوتا۔ یعنی خطبہ جمعہ میں بھی آپ کے جو بھیڑ بھاڑ جمع ہو جاتی، ایک مرتبہ ایک واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی کہیں دور سفر کر کے آیا، اس زمانے میں اسباب سفر بھی کم تھے، پیدل یا ہلکی پھلکی سواری پہ جس پہ بھی آیا ہو، اس کو دیر ہو گئی اور خطبہ جمعہ ہو چکا۔ وہ خطبہ جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد شاہ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب، میں اتنی دور سے صرف آپ کا جمعہ سننے آیا تھا، میں محروم ہو گیا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب ان کو ایک کنارے لے گئے اور جمعہ کے خطبے کو جو بیان کیا تھا، کہتے ہیں کہ پورا کا پورا لگ بھگ ہو بہو بیان کر دیا۔ پورا کا پورا خطبہ۔ اس سے ان کے اخلاص کا بھی پتہ چلتا ہے، جذبے کا پتہ چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ ان کی یہ مقبولیت ہے کہ اتنی یہ بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، اتنی کم موٹی ہے، ابھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے، لکھا تھا انہوں نے ضخیم۔ اس کو جو مقبولیت اور اثر اللہ نے دیا، اچھی بڑی موٹی کتابوں کو وہ تاثیر، وہ مقبولیت، وہ قبول عام نہیں ملا جو اس سے ملا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے علمی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بہرحال شاہ صاحب جمعہ کے خطبوں میں یہ کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ ہندو سماج کا جو اثر تھا
انگریزوں کے زمانے میں آپ معلوم ہے کہ پہلے ہندو عورتیں ستی ہوتی تھیں. راجا رام موہن رائے وغیرہ نے اس کی مخالفت کی اور ایک لمبا معاملہ چلا. پھر انگریزوں کے دور میں درجہ بدرجہ 2 قوانین اس سلسلے میں پاس ہوئے, اور ستی کرنا یعنی جب کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں مر جائے تو اس کی چیتا پر بیوہ کو زندہ جل کے مر جانا ہے. یہ جو رسم تھی ہندو مذہب کی, اس پر انگریزی دور میں جو ہے باقاعدہ جرم ہونے کا ٹھپا لگا اور قانون بن گیا. مغلیہ دور میں بھی اس کی روک تھام کی کوششیں کی گئی, انگریزوں کے زمانے میں باقاعدہ اس پر روک بنی. لیکن پھر بھی سماجی طور سے اس کے اثرات اتنے تھے کہ نہ صرف ہندو سماج میں بلکہ مسلمانوں کے یہاں بھی یہ اثر آ گیا تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی اس کی دوسری شادی بھی نہیں ہوتی, اسے برا سمجھا جاتا تھا اور ایک طریقے سے سماج میں اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. ہاں, شاہ اسماعیل شہید نے اس کی بھی مخالفت کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں وہ بھی اس ماحول سے گویا کچھ حد تک خاموشی اختیار کرتے تھے. شاہ سید احمد صاحب کے ساتھ جڑنے پر, بیعت کرنے کے بعد, ان کی کوششوں کے بعد انہوں نے بھی ساتھ مل کر یہ کوشش کی اور نکاح بیوگان کے لیے قولی, فعلی, تقریری ہر اعتبار سے بھرپور کوشش کی کہ یہ مزاج ختم ہو. چنانچہ دلی اور اطراف میں اور جہاں جہاں ان کا جانا ہوا, جن جن علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے, اس پر پوری زوردار تقریریں کرتے تھے اور سماجی طور سے دوڑ دھوپ کر ایسی بیوہ عورتوں کا نکاح کرواتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے مجلس میں سوال کیا کہ ان کے گھر میں ان کی بڑی بہن کہتے ہیں بیوہ تھی, ہاں, اور کافی عمر دراز تھی. تو ان کو محسوس ہوا کہ میں باہر یہ کہہ رہا ہوں, لوگ مجھ سے اعتراض کریں گے. کسی کے سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, اس سے سوال کرنے سے پہلے وہ نکاح بیوگان پہ خطاب کر رہے تھے. کہا کہ میں ابھی آتا ہوں, مجھے ایک کام یاد آیا, میں اگلے ہفتے آ کے ہم لوگ ملاقات کریں گے. اس کے بعد اپنے گھر گئے, ان کی اپنی بہن کو جو ہے ان سے بہت التجا کی کہ میں نکاح بیوگان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کو, آپ کی سنت کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں, لہٰذا ضروری ہے کہ میں اپنے گھر سے اس کو عملی طور سے پیش کروں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکاح کر لیں. ہاں, تو بڑی التجا کی. تو انہوں نے کہا کہ سنت کے احیاء کی میں بھی اتنی ہی خواہش مند ہوں جتنی تم ہو, لیکن میں تو بیمار ہوں, بوڑھی ہوں, اتنی عمر ہوئی, کہتے ہیں 60 سال کی عمر ہو چکی تھی. کہا پھر بھی میں چاہوں گا کہ تمہارا نکاح ہو جائے. کافی گزارش کی, بالآخر وہ تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے کسی دوست اور اس کے تعلق والے سے, بعض کہتے ہیں کہ مولانا عبدالحی سے, ہاں, جن کی عمر کچھ 80 سال کے آس پاس تھی, ان سے نکاح کرا دیا. یہ عملی طور سے بھی انہوں نے کیا. اس طریقے سے یہ ایک مثال میں نے اور بھی دی, ایک طوائفوں کا, تبرکات کا. اور یہ دیکھیے اس زمانے کا حال کیا تھا. جب ہم ابھی تقویۃ الایمان پڑھیں گے تو اس کتاب میں شرک کا اور اتباع سنت کا درس دیتے ہوئے تفصیل میں جو انہوں نے مثالیں بیان کی ہے کہ فلاں 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 جو عمل ہوتا ہے یا یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے, یہ توحید کے, سنت کے, قرآن و حدیث کے ثابت شدہ عقائد و تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں کیسی کیسی مشرکانہ رسوم عام مسلمانوں کے سماج میں عام تھی, اور نہ ہی مسلمانوں میں بلکہ محل اور قلعوں میں بھی وہ چیزیں, وہ رسمیں ادا کی جاتی تھیں. چنانچہ شاہ صاحب نے جو ہے نکاح بیوگان کا بھی بیڑا اٹھایا اور بہت کچھ کیا. اس کے بعد سید احمد صاحب سے تعلق ہوا. کافی وقت ہو رہا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے, ہاں, ہندوستان کا جو حال تھا, انگریزوں کی حکومت تھی اور پنجاب میں جو ہے سکھ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی جو اس علاقے کے مسلمانوں پر زیادتیاں کر رہے تھے. اسی درمیان سید احمد, جن کو جو ایک صوفی منش اور انہیں یوں کہہ کے حنفی مسلک سے نسبت رکھنے والے, آج کے احناف اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے, یہ دھیان رہے, ان کے ہاتھ پر بیعت کی, ان پہ بیعت کی, اور وہ صوفیانہ طرز و عمل کے حامل تھے. ہاں, اس لیے کچھ لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ شاہ اسماعیل بھی تصوف والے تھے, اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسے تصوف کے حامل تھے جو طریقت اور شریعت کا وہ فرق نہیں کرتے جو آج کی صوفیہ میں اور سلسلوں میں پایا جاتا ہے, جہاں بدعت و خرافات ہے, شرکیات ہے, ہاں, وحدت الوجود وغیرہ ہے. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن میں ذاتی طور سے, ہاں, ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, ذاتی طور سے میں ایسا مانتا ہوں کہ شاہ اسماعیل صاحب نے جو سید احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی, وہ بیعت صوفیانہ بیعت نہیں تھی جو بدعت ہے. یہ صوفیوں کی بیعت نہیں تھی, یہ امیر کی سمع و طاعت والی بیعت تھی. اور امیر کی بیعت یہی ثابت ہے کہ تصوف والی جو بیعت ہمارے یہاں ہوتی ہے, یہ کھلے طور سے کسی موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے, بدعت ہے, اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے یا شرعی دلیل نہیں ہے. رہ گئی وہ بات کہ انہوں نے بیعت کی. تو اب دیکھیے کہ امیر المومنین کی طرح شاہ عبد العزیز جو
حضرت شاہ اسماعیل شہید کے چچا یا بڑے ابو تھے، ہاں ان کے والد کے بھائی تھے، بڑے مجھے لگتا ہے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ اگر انگریزوں کے خلاف انہوں نے ہندوستانی لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ظالمانہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، ان کے حقوق اور آزادی کو گویا لے کر بیٹھے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے یا جہاد کیا جا سکتا ہے. ہاں تو اسی تناظر میں انہوں نے سید احمد صاحب کو گویا امیر بنایا. اور ایک ضرورت بھی تھی، وہ واقعی بہت نیک انسان تھے، کتاب و سنت پر کی اتباع کا زبردست بھرپور جو ہے ان کے اندر جذبہ تھا، اور ایک مثالی اور نمونے کی شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے. پھر تو ان کے اپنا ایک حلقہ ارادت تھا. اگر شاہ اسماعیل کو امیر بنایا جاتا تو آپ کے جو مسلک تھے، اہل بدعت کی جو آپ کے لیے مخالفت تھی، وہ شاید مسلمانوں کو اکٹھا ہونے میں دشوار بنتی. تو یہ شاہ عبدالعزیز وغیرہ کا بھی گویا حکمت رہی ہو. بہرحال شاہ اسماعیل شہید نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جبکہ یہ 7-8 سال بڑے بھی تھے. اور اگر آپ ان کی تحریک اور ان کے اعمال کی روداد اور تفصیلات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کرتا دھرتا قیادت کا کام، علمی کام، دعوت و تبلیغ کا کام، تنظیم کا کام، زیادہ تر اس میں قیادت شاہ اسماعیل شہید کی ہوتی تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اکثر معاملات میں جو ہے وہ مشیر بھی ہوتے تھے اور رہنمائی بھی کرتے تھے اور قیادت بھی کرتے تھے. بہرحال اس درمیان کہتے ہیں کہ سید احمد صاحب کے ملنے سے پہلے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملنے کے بعد انہوں نے بھیجا، لیکن میں نے بعض جگہوں پر پڑھا کہ ان کی ملاقات یا ان کے بیعت سے پہلے انہوں نے جب سنا کہ پنجاب میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہے، تو شاہ اسماعیل ایک عام آدمی کی شکل میں انہوں نے خود مولانا عبدالحی کے ساتھ کہتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ رنجیت سنگھ کی فوجیں مسلمانوں پر بہت ظلم اور بربریت کا کو اختیار کر رہی ہیں. ان کی عورتوں کے ساتھ دست درازی، عزتوں کا لوٹنا، مال و اسباب کو چھین لینا، حملہ کر دینا، گرفتار کر لینا اور مسجدوں پر قبضہ کر لینا، اس کو استبل بنا دینا، ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی. چنانچہ واپس آئے اور پھر جب سید احمد کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو اس درمیان کچھ 2 سال کے قریب کا پیریڈ ہے آگے پیچھے، اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے. انہوں نے مختلف علاقوں میں دورہ کیا، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امیر کی بات میں نے کہی، یہ وہ امیر ہے جو حاکم کی حیثیت سے ہوتا ہے، جو دشمنوں سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، جو اسلامی احکام کے زکوٰۃ و عشر کے حصول کی طاقت اور نظام چلانے کی حیثیت رکھتا ہے. اور سید احمد صاحب اور ان لوگوں نے صوبہ سرحد اور اس علاقے میں جو اس وقت غیر منقسم ہندوستان کا حصہ تھا، اس وقت یہ چیزیں نافذ کی، عشر وصول کرتے تھے، اسلامی احکامات کا اپنی طاقت کے مطابق نفاذ کیا. بہرحال ان لوگوں نے پہلے تیاری بھی کی، بیعت کی، افراد کو اکٹھا کیا، پھر دھیرے دھیرے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دورہ کر کے جو ہے نہ صرف مالی اعتبار سے بلکہ افرادی رنگروٹوں کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے جمع کیا، ان کی مشق کی، ان کی تربیت کی. اور پھر اسی درمیان یہ پتہ چلا، یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو اگرچہ فرض کیا ہے لیکن حج اس کے لیے فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے. اب یہاں سے مکہ جانے کے لیے یا حج کا سفر کرنے کے لیے راستے میں لوٹیروں کا، ذاکوں کا خوف اور خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اب یہ فریضہ منسوخ ہو چکا ہے. چنانچہ سید احمد وغیرہ نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط کوشش ہو رہی ہے. انہوں نے 1821 میں غالباً یہ سن ہے 1821 شوال جولائی 1821 میں سید احمد نے حج کا ارادہ کیا. آپ نے اور آپ کے رفقا نے، اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ حج کے لیے چلنا چاہتے ہیں، راستے کی اور سفر کی کوئی فکر نہ کریں، ہم اس کا انتظام کر دیں گے، وہاں چل کے سارے لوگ ہمارے ساتھ حج میں شریک ہو سکتے ہیں. تمام مسلمانوں کو دعوت دی. یہ گویا ایک طریقے سے ایک عملی طور سے دعوت کا اور لوگوں کو بتانے کا ایک التزام تھا کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک رکن ہے، فرض ہے، اور اس کا جو ہے کیا نام ہے اہتمام کرنا چاہیے. یہ منسوخ نہیں ہوا جیسا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. سید صاحب 750 بہت سارے لوگ جو ہے 750 مسلمان جو ہے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. شاہ شہید کے ان کی والدہ ماجدہ اور ہمشیرہ محترمہ بھی ساتھ تھی. 10 جہاز کرائے پر لیے گئے. ہر جہاز کے لیے جماعت کا ایک امیر مقرر تھا. اور کلکتہ سے حج و زیارت کے بعد شعبان اپریل 1824 میں واپس تشریف لائے.
ہاں اس سفر میں ایک جہاز میں ایک جہاز کی جماعت کے امیر جو ہے شاہ اسماعیل بھی تھے. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد جب حالات معلوم ہوئے تو یہاں سے سید احمد صاحب وغیرہ نے مشورہ کرنے کے بعد دعوت جہاد دی اور پھر آپ کا قافلہ صوبہ سرحد کی طرف کوچ کیا. ہاں اور ایک لمبا سفر یعنی یہ جماعت رائے بریلی سے بندیل کھنڈ، گوالیار، ٹونک، اجمیر، صحرائے مارواڑ، عمر کوٹ، حیدرآباد، سندھ، شکارپور، کوئٹہ، قندھار، غزنی اور کابل ہوتی ہوئی پشاور پہنچی. یہ کم و بیش 3000 میل کا سفر تھا. یہ جماعت جا رہی ہے، ہر جگہ قیام کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے، مزید لوگوں کو شامل کرتے تھے. اس میں جو لوگ قائل ہو جاتے تھے وہ خود افراد بھیجتے، بہت سے ماں باپ اپنے اولاد کو بھیجتے، بہت سارے خواتین نے چندے کے ذریعے سے، ہاں اپنے زیورات کے ذریعے سے مدد کی. اس کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. ہاں عہد اول مولانا ابوالحسن علی ندوی اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ تحریک شہیدین کی لوگ اس دور کے جو مسلمان تھے اور ان کی جو جماعت تھی، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کا دور یاد آتا ہے کہ کیسی عظیم الشان انہوں نے قربانیاں دی. ہاں بہرحال ایک لمبا سفر طے کر کے وہاں سے گزرے. 22 جمادی الاولیٰ 1242 20 دسمبر 1826 کو جہاد بالسیف کا آغاز ہوا. اس سلسلے میں شاہ شہید مخصوص و ممتاز کارناموں کے اجمالی کیفیت یہاں کتاب میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے کیا کیا کارنامے تھے. میں اسے بیان کروں تو کافی وقت ہوگا. شاہ اسماعیل شہید خود مقابلے میں حصہ لیتے تھے، لوگوں کو تربیت دیتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، تنظیم کرتے تھے، افراد کو جوڑتے تھے. ہاں اور مختلف علاقوں میں جیسے انہی کی قیادت میں امب، اشرا، مروان اور معیار کی جنگوں میں نمایاں فتوحات حاصل ہوئی. ان کی قیادت تھی، کئی جگہ پر حاصل ہوئی. فتح پشاور کے بعد سلطان محمد خان بارزئی سے گفت و شنود کے لیے بھی سید صاحب نے انہی کو نامزد فرمایا. ہاں لیکن اس درمیان اسی علاقے میں جو غرض پرست تھے، جو علماء سو تھے، جن کی دکانیں چلتی تھی عقیدت کے نام پر، تعویذ گنڈا اور یہ سب بند ہونے کی کگار پر تھا. تو ایسے لوگ مسلسل مخالفتیں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے. اگر آپ پڑھیں گے تو بعض سازشوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے جتنے والی صوبہ سرحد کے الگ الگ گاؤں میں مختلف جگہوں پر ان کے جو ذمہ دار تھے سب اپنے اپنے گاؤں میں امامت کراتے تھے نماز کی. فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں ایک ہی دن کئی اماموں کو قتل کیا گیا ان کی سازشوں کے نتیجے میں. خیر بہرحال یہ ہر جگہ پیش تھے اور ان کے کارنامے غیر معمولی تھے. سکھوں کے خلاف ان کا کئی مقابلہ ہوا. کہتے ہیں کہ سید احمد وغیرہ کی قریب سکھوں سے 8 جنگیں ہوئی. اسی سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک شہیدین دراصل سکھوں کے خلاف مقابلہ آ رہی تھی. سر سید احمد خان وغیرہ بھی بڑی تعریف کے بعد یہی کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. وہاں بھی ایک مسئلہ تھا، اس لیے وہاں نبرد آزما ہوئے. اور پھر اسی درمیان سکھوں سے مقابلے کے درمیان جب وہاں کچھ لوگوں نے بغاوت اور غداری کی تو سید احمد کا قافلہ اور پورے لوگ جو ہے کشمیر کی طرف نکلے. لیکن اسی درمیان میں بالا کوٹ کے مقام پر یہ مٹ بھیڑ ہوئی سکھوں سے اور اس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں کے دونوں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے. ہاں اب حضرت اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی وہاں 1831 6 مئی 1831 یعنی ذوالقعدہ 1246 میں، ہاں بہت لمبی چوڑی عمر نہیں ہوئی تھی، جوڑ لیجئے، تو آپ کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی. ہاں بالا کوٹ میں 6 مئی 1831. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس درمیان انگریزوں سے بھی دو ٹوک یا ان کے خلاف کارروائیاں اور ان کے خلاف افراد کے جمع کرنے کا عمل، مزاج بنانا اور ان کے خلاف کوششیں کرنا یہ شامل تھا ان کے اعمال میں. اور پھر 1831 کے بعد جب یہ جماعت، اس وقت تک کچھ دیوبندی حضرات ان کے ساتھ تھے. ہاں 1831 کے اس واقعے کے بعد تقریباً دیوبندی حضرات جو دیوبند کے وجود میں آنے سے پہلے کے حنفی تھے، ہاں یہ 1857 78 77 میں کہتا ہوں 1857 کے بعد دیوبند کا وجود آیا. اور یہ 1831 میں 6 مئی 1831 کو یہ سانحہ پیش آیا. اس کے بعد ولی محمد پھلتی، پھر مولانا ولایت علی، ورنہ مولانا عنایت علی اور ایسے مولانا فضل حق کیا نام ہے، مولانا عبد الوہاب اور ایسے کئی نام ہیں، 8-10 نام، جو ایک کے بعد ایک جو ہے مجاہدین کے امیر بنے اور ان کا علاقہ وہی صوبہ سرحد کا مرکز تھا. اس درمیان کئی جنگیں بھی ہوئی انگریزوں سے. ہاں امبیلا اور امب کے واقعات، خفیہ قسم کی جاسوسی، رنگ روٹوں کو جمع کرنا. امبالا کے کیسز ہوئے 6 کیس، مولانا شاہ یحییٰ ان کا واقعہ پڑھیے. یہ سب
57 سے پہلے کا واقعہ ہے. ہندوستان میں آج ابھی 15 اگست آنے والا ہے, تو لوگ ہمارے یہاں جو بیان کرتے ہیں اصلی تاریخ لوگ بیان ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اپنے بزرگوں کے واقعات اور ان کے کارنامے کا ذکر کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا کارنامہ نہیں ہے انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں, ہر میدان میں ہر نیک انسان کا حصہ ہو ضروری نہیں ہے. ایک آدمی کسی میدان میں بہت اچھا کام ادا کر رہا ہے, اس کی تعریف کریں گے, لیکن وہ اچھا ہے اس لیے ہر میدان میں اس کو ڈال دیا جائے, یہ ضروری نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کے علماء کو گویا ہیرو بنانے کی کوششیں کی, اور اس سلسلے میں بڑی محنت کر کے جھوٹی اور غلط تاریخیں لکھی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے موضوع سے فی الحال باہر ہے کہ 1857 سے جہاں جنگ آزادی کی شروعات مانی جاتی ہے, میرٹھ کے کچھ واقعات اور وہ چربی والے کارتوس کا, اور اس پر ہندوستان کے نصاب تعلیمی نصاب میں بھی اور یہاں گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی اسے بیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں گورنمنٹ کے ریکارڈ میں جو امبالہ کیسز کے ریکارڈز ہیں, اور دوسرے جو برطانوی گورنمنٹ کے ریکارڈز ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے بہت پہلے سے مجاہدین کی جماعت انگریزوں کے دانت کھٹے کر چکی تھی اور کر رہی تھی. کئی جگہ پر ان کو سرنگوں ہونا پڑا, بڑا نقصان اٹھانا پڑا. جنگیں کیا ہے, وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس سرحد کا, اس میں جنگ میں انگریزوں کی لاشیں ایسی بکھری ہوئی پڑی تھی کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں پر دہشت طاری ہو گئی تھی, اور پھر بہت بڑا جتھا انہوں نے مقابلے کے لیے بھیجا. خیر یہ تفصیلات اپنی جگہ, میں فی الحال وہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس کے شاہ اسماعیل کی یہ جو تاریخ کا جو وفات ہے 1831 میں ہوئی, لیکن اس وقت تک وہ لوگ اتباع سنت اور توحید کی شمع کو کافی کچھ روشن کر چکے تھے. اس درمیان انہوں نے جو واضح و نصیحت کی, جو کتابیں لکھی, ان کی تصانیف بھی مختلف ہے. اصول فقہ میں بھی شاہ اسماعیل نے ایک کتاب لکھی. اس کے علاوہ منطق کا ایک رسالہ ہے جس کا ذکر سید احمد خان نے بھی کیا ہے, ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح. یعنی میت اور قبر کے احکام کے سلسلے میں واضح کرنے والی یہ جو ہے کتاب تھی. اور یہ مولانا ماہر کہتے ہیں کہ محققین کا بیان ہے کہ حقیقت بدعت میں ایسی کوئی کتاب کسی زبان میں نہیں لکھی گئی, لیکن افسوس کہ یہ مکمل نہ ہو سکی اور اردو ترجمے کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھپ چکی ہے. اس کے علاوہ منصب امامت یہ نہایت عمدہ کتاب ہے. فارسی نسخے اب کمیاب ہے, البتہ اردو ترجمہ اس کا دستیاب ہے. اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین, رفع الیدین کے اثبات میں آنکھوں کو روشن کر دینے والی. اب یہ رفع الیدین کا چونکہ ہندوستان میں احناف کا طبقہ اس سنت کا تارک ہے, اور اس کی تعویلات کرتا ہے, اور اس سنت کو رد کرنے کے لیے ہمارے ہاں اور خاص طور سے ہمارے ماحول میں جب کوئی اہل حدیث ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو یہی چیز نظر آتی ہے. حالانکہ یہ شوافے بھی کرتے ہیں رفع الیدین, ہمارے کوکن میں کیرلا میں آپ جائیے, لیکن اس علاقے میں ہندوستان کے بقیہ علاقے میں حنفی اہل حدیث کے درمیان رفع الیدین, فاتح خلف الامام, آمین بالجہر, یہ 2-3 مسئلے جو ہے ایک طریقے سے مرکزی حیثیت بن گئے بحث و مباحثے میں, جبکہ یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے. اور احناف کو بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے ضد نہیں کرنی چاہیے. جب وہ چاروں مسلک کو برحق کہتے ہیں تو ان کے علاوہ باقی مسلک والے تو رفع الیدین, آمین, فاتح خلف الامام وغیرہ مانتے ہیں, تو پھر اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ امام شافعی کی تقلید میں اگر یہ کام کریں, رفع الیدین کریں, فاتح خلف الامام پڑھیں, جو فرض ہے ان کے نزدیک بھی, تو آپ حنفیوں کے نزدیک کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ کرتا ہوں, تو آپ کہتے ہو غلط ہے, مناظرہ کرتے ہو. عجیب و غریب بات نہیں ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں رکھا ہے, امام شافعی سے چھوٹا بنا دیا. شافعی کی تقلید میں جائز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ناجائز یا غلط؟ کیسی سوچ ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو شاہ اسماعیل نے بھی گویا اس موضوع پر ایک کتاب لکھی, اور اس میں رفع الیدین کے اس بات میں حدیث جمع کی جواب دیا, پوری ایک مستقل کتاب ہے. اب یہاں ایک تھوڑا سا ذکر یہ بھی کر دوں, کل ہی میں نیٹ پر کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دیکھا کہ کسی نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں کہ یہ بتائیے کہ کیا شاہ اسماعیل صاحب غیر مقلد تھے؟ ہمارے یہاں کچھ غیر مقلدین کا دعویٰ ہے. غیر مقلد یہ نام نہیں ہے, الزاماً کہا جاتا ہے, کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل حدیث تھے. تو اس پر انہوں نے جواباً یہ کہا, چھوٹا سا جواب ہے, اس میں کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. وہ ہندوستان کے ولی اللہ خاندان کے چشم و چراغ تھے, شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے, شاہ عبدالعزیز, شاہ رفیع الدین, شاہ عبدالقادر کے بھتیجے, شاہ عبدالغنی کے بیٹے تھے, ایسے تھے, اور وہ یہاں کے خالص حنفی صوفی طبقے کے آدمی تھے.
ہاں، اور جہاں تک یہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے. ہاں، ان سے کہیے کہ اس بات کا کوئی ثبوت پیش کریں تو یہ کبھی بھی ثبوت پیش نہیں کر پائیں گے. اب اگر وہ خالص حنفی ماحول کے تھے اور اس زمانے میں جب کہ یہ بہت شدت سے تھا معاملہ، تو اس وقت یہ کتاب لکھ رہے ہیں تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین. تقویۃ الایمان تو آپ بھی دفاع کرتے ہیں، تقویۃ الایمان کی عبارتوں کو غور سے پڑھیے تو اس میں یہ خاص آگے واضح طور سے کئی جگہوں پر ملے گا کہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیم کی اتباع کی اس میں دعوت دی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کا، اور توحید کو، خالص توحید کو اختیار کرنے کا، سنت کو، اور اتباع سنت کے ضمن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے صاف صاف تقلید کا رد ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جو تقلیدی معاشروں میں بہت ساری چیزیں رائج ہے، شاہ اسماعیل نے اس کا رد کیا ہے اور کھل کر رد کیا ہے. ہاں، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ان کا منہج اور مسلک کیا تھا. ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے تعلق سے بات ہے. اور جہاں تک تصوف کی بات ہے، میں نے بہت ہی ہلکے سے اشارہ کیا اور میں نے اپنا نقطۂ نظر بتایا کہ ان کی امامت، ان کی بیعت کس تناظر میں تھی. اور اگر مان بھی لی جائے کہ وہ جو چیزیں وہاں اس زمانے میں رائج تھی صوفیت کے نام پر، تو اس میں اگر کوئی چیز شاہ صاحب نے دیکھا کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس پر خاموش نہیں رہے، اسے بیان کیا. ان کی کتابیں اس پر شہادت دیتی ہیں. جیسے یہ منصب امامت کے علاوہ ایک کتاب صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کے تعلق سے بریلوی طبقے کی جانب سے بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ عبارتیں ایسی ہیں جو شاہ اسماعیل کی طرف منسوب کر کے گستاخی رسول پر محمول کی جاتی ہے. اگرچہ وہ عبارت بھی بالکل غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں گستاخانہ انداز ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ صراط مستقیم کی کتاب جو ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ 4 ابواب پر، ہاں اس کے 4 باب ہے، یاد نہیں یہاں لکھا ہوا ہے 4 ابواب ہیں اس کے. اس میں صرف پہلا باب شاہ اسماعیل نے لکھا ہے، اور وہ بھی عبارت ان کی ہے املا سید احمد صاحب کا ہے. یہ مشہور ہو گیا ہندوستان میں کہ یہ شاہ اسماعیل کی کتاب ہے. یہ کتاب شاہ اسماعیل کی نہیں ہے. ہاں، سید احمد صاحب نے املا کرایا اور آپ نے پہلا باب صرف لکھا ہے، اور جو اعتراض والی عبارت ہے وہ بات کی ہے، اور وہ دوسروں نے لکھا. کہتے ہیں کہ عبدالحی بڈھانوی نے لکھا باقی 3 ابواب. ہاں، بہرحال اس میں ایک عبارت ہے، کسی وقت جب ہم کتاب پڑھیں گے تو اس میں کچھ اس کا شاید تذکرہ ہے، وہاں ہم گفتگو کریں گے. ہاں، تقویۃ الایمان ہے. ایک یک روزی رسالہ لکھا آپ نے. اس وقت کے ایک بریلوی عالم تھے فضل خیر آبادی، تقویۃ الایمان پر ان کے کچھ اعتراضات تھے. ان اعتراضات کو لکھ کر جب ان کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے گئے تھے، شاہ صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں مولوی فضل کا رسالہ ملا. نماز سے فارغ ہوتے ہی جواب لکھنے بیٹھ گئے اور ایک ہی نشست میں پورا جواب لکھ دیا، ایک رسالے کی شکل میں. بعد میں اسے چھاپا گیا اور انہوں نے جواب کو بھیجا. اسی طرح آپ کے کچھ مکاتیب ہیں، منظومات ہیں. ایک فارسی قصیدہ نعت کی شکل میں ہے، فارسی قصیدہ اور بھی ہے. ایسے اور بھی کچھ ان کے قصائد وغیرہ کا تذکرہ ہے. تقویۃ الایمان کی سرگزشت. ہاں، اس میں جیسا کہ میں نے تھوڑا سا اس کا تعارف کیا، اب ہم کتاب پر آ جائیں. تقویۃ الایمان جو یہ کتاب ہے، ہاں میں ایک اشارہ لکھا ہے میں نے ایک واقعے کی طرف کہ اس ضمن میں جب سید احمد کے لشکر کے ساتھ میں ایک مرتبہ لکھنؤ کے اطراف میں کہیں قیام تھا گروہ کے ساتھ میں، تو وہاں پتہ چلا کہ لکھنؤ کا کوئی شیعہ عالم ہے جو سنیوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، مختلف سوالات اعتراضات اٹھاتا ہے اور ان کو جو ہے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک دیہاتی کی شکل میں ہلکا پھلکا لباس پہن کے اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. اس شیعہ عالم کے پاس پہنچے اور پھر اس سے کچھ گفتگو کی. تو سوال کیا کہ تقیہ میں اور نفاق میں کیا فرق ہے؟ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، ہاں، اور منافقین کا جو نفاق ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے بڑی کوشش کی لیکن بات جمی نہیں. انہوں نے پھر اس پر سوال اٹھائے. تو 2-3 مرتبہ میں اس نے کہا کہ تم جیسا دکھ رہے ہو یا تو ویسے ہو نہیں، یا تو تم خود عالم ہو بڑے، یا تمہیں کسی عالم نے سکھا پڑھا کر میرے پاس بھیجا ہے، سچ بتاؤ. کہا میں تو ایک عام آدمی ہوں، میرے سوالات ہیں، آپ جواب دیجئے. تو وہ جواب نہیں دے سکا، لاجواب ہو گیا. تو شیعت کا بھی گویا رد کیا اور جہاں جو موقع ملا. جیسے شاہ صاحب کو ان کی زندگی کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں موقع معلوم ہوتا کہ یہاں ایسی بات ہے، اسلام اور مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے، مدد کے لیے، دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے پہنچ جاتے تھے. ہاں، تو اسی تناظر میں شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی، ایک مجموعہ جمع کیا رد الاشراق کے نام سے. رد الاشراق کے نام سے انہوں نے ایک احادیث اور آیات کا ایک مجموعہ جمع کیا. ہاں، اور اس کا بہت لمبا حصہ تھا، یعنی کئی ابواب تھے. ہاں، اس کا پہلا حصہ شاہ صاحب نے، پہلا ایک حصہ، ابتدائی حصہ تقویۃ الایمان کی شکل میں اردو میں لکھا، بقیہ نہیں کیا. اور اسی کی رد الاشراق میں جو
نصوص کو اور احادیث کو انہوں نے جمع کیا تھا توحید کے اثبات کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے. تو ان احادیث کی تخریج بعد میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ نے فرمائی، جس کا نام رکھا الادراک لتخریج احادیث رد الاشراک. ہاں، اور پھر انہوں نے ایک حصہ شاہ صاحب نے اردو میں لکھا تھا، باقی مولوی سلطان محمد کر کے ایک شخص ہیں جنہوں نے بقیہ حصے کو اردو میں تذکیر الاخوان کے نام سے جو ہے شائع کیا، ترجمہ کر کے اردو والوں کے سامنے پیش کیا. تقویۃ الایمان کی جو زبان تھی، بیان تھا، وہ اس زمانے کی اردو کے مطابق تھا. اس میں کچھ جیسے کیجیو، ہووے، اس قسم کے الفاظ کو ہمارے سامنے جو نسخہ ہے مولانا ماہر وغیرہ کا، انہوں نے کوشش کر کے کچھ الفاظ کو تبدیل کر دیا بیسک، اور بعض ایسے املے کے تعلق سے انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان تبدیلیوں کا تذکرہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی تبدیلی ہم نے کی ہے یہ املے کی ہے، مضمون کی نہیں کی ہے، عبارت کی تبدیلی نہیں کی ہے. پھر احادیث کی تخریج بھی کر دی ہے. تو بہرحال تقویۃ الایمان اس زمانے کا ایک مرقع پیش کرتا ہے توحید کا اثبات، اور اس کی زبان انتہائی آسان سلیس ہے. ہاں، ایک عام آدمی بھی ہندوستان کا اگر اسے پڑھے گا تو آسانی سے اس کے مضامین اس کے دل و دماغ میں اترتے چلے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اہل بدعت اس کتاب کو پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے عام طور سے شرک سے توبہ کر لی. بہت بڑی تعداد ہے. انہوں نے جو کہا ہے کروڑوں کی تعداد، کوئی مبالغہ نہیں ہے. کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنے عقائد کی اصلاح اس کتاب کی روشنی میں کی ہے. ہمارے یہاں ایک نندربار کی ایک شخصیت تھی جنہوں نے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جو مراٹھی ترجمہ قرآن تھا اس کو اردو کو مراٹھی میں کیا. ڈاکٹر صاحب تھے، میں نام بھول رہا ہوں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے والد. ان کے جو ابا تھے، یعنی عبداللہ صاحب ابھی زندہ ہیں، ان کے دادا یہ نامسلم تھے اور شاید دلی رہتے تھے، اور وہاں سے کبھی کبھار جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مالیگاؤں آتے تھے کہ بھائی اہل حدیثوں کیا. اس کے بعد جب ان کی منتقلی ہوئی تو انہوں نے نندربار میں اپنا گھر بنایا. تو وہ کہتے ہیں، دیکھیے اس وقت تو ان کی سوچ تھی کچھ حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میرے ابا نے دیکھا اور تقویۃ الایمان انہوں نے پڑھی تو انہوں نے قرآن و حدیث والا دین سیکھا، اسلام قبول کیا اور قرآن و حدیث، لیکن دیکھا کہ مسلمان تو شرک و بدعت میں لت پت ہیں. تو ان کو فکر ہوئی کہ میں ہندو تھا اور یہاں بہت ساری چیزیں اور رسمیں جو ہوتی تھیں وہ مسلمانوں میں الگ الگ ناموں سے موجود ہیں، تو اگر میں وہی کرتا رہا یا میری اولاد وہی کرتی رہی تو کیا فرق پڑے گا. چنانچہ نندربار میں ڈاکٹر صاحب خود بتا دیتے، میں خود اس کا راوی ہوں کہ میرے ابا کہتے تھے کہ میں نے جان بوجھ کر یہاں کے مسلمانوں کے بیچ میں اپنا گھر نہیں بنایا، مسلمانوں سے دور بنایا، اطراف میں غیر مسلم تھے. کہا اس کا مقصد اس وقت تو میرے دماغ کی سوچ یہ تھی، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے بیچ رہنے سے منع کیا گیا ہے حدیث میں، اور آج اس کی حکمت سمجھ میں آتی. لیکن ان کی جو حکمت تھی، انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ یہاں عام طور سے لوگ شرک اور بدعت کر رہے ہیں. اگر میں وہیں رہتا تو اپنے بچوں کے بارے میں مجھے یہ خیال تھا کہ یہ اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو جو کرتا دیکھتے، جو عقیدے والا دیکھتے، اسی کو اسلام سمجھتے. لیکن جب ہم غیر مسلموں میں رہیں گے، ہاں ان کے بیچ میں، تو ان کو یہ احساس رہے گا کہ یہ ہمارے مسلک مذہب والے نہیں ہیں، تو جو یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہب نہیں ہیں، ہمارا مذہب وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. اور اس اہتمام کے لیے انہوں نے اپنے زمانے میں ایک عمل اختیار کیا تھا کہ اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور اس کے نماز کے بعد پورے گھر والوں کو مرد اور عورتیں بیٹھیں اور قرآن کا تفسیر ابن کثیر اور قرآن کا ترجمہ ایک آدمی پڑھتا تھا، سارے لوگ سنتے تھے. یہ معمول ابھی ماضی قریب تک جو وہ زندہ تھے بتا کہ وہ معمول قائم تھا، اور میں حیرت کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے آپ قرآن کی آیت کا کوئی حصہ پڑھیے، وہ ترجمہ بیان کرنے لگتے تھے. ان کو یاد ہو گئے تھے ترجمے، اتنا پڑھا اتنا سنا تھا. اور کہا کہ آخر میں والدہ جب بستر پر پڑھی رہتی تھی تو وہ مجھے بلاتی تھی، کہتی تھی قرآن کا ترجمہ، تو بولے میں اپنی والدہ کو ترجمہ قرآن پڑھ کر سناتا تھا آخری وقت میں. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہر طرف مسلمانوں میں شرکیات تھی، خرافات تھی، قبر پرستی تھی، ہاں، اور اسلامی مسلمانوں کے سماج پر غیر مسلموں کے سماج کا انتہائی گہرا اثر تھا. میں نے ابھی نکاح بیوگان کا ذکر کیا. اسی طرح نام مشرکانہ رکھنا، قبروں پر جانا، اور بہت سارے ایسی رسمیں جس میں واضح طور سے شرک اکبر، غیر اللہ کی قسم کھانا، ہاں، بی بی کی سحنک اور شیعوں کی بہت ساری رسوم، تعزیہ، علم، اور ان سب چیزوں کا ادب اور احترام کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، ایسی بہت ساری خرافات تھی. شاہ صاحب نے
کھل کھل کر ہر جگہ اپنی تقاریر میں، خطابات میں ان غلط باتوں کا رد کیا، صحیح باتوں کو پیش کیا، اور پھر یہ تقویت الایمان جو لکھی انتہائی سادہ سلیس زبان میں، اسے ہندوستان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ میں کافی وقت ہو گیا ہے، اس بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اگرچہ یہ کتاب سادہ آسان زبان میں ہے، لیکن ہم لوگوں نے بعض احباب کے مطالبے پر کہ ہندوستان میں اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا بہت ہی مفید ہے، ضروری ہے، اہم ہے، کیونکہ اسی سماج کے بیچ میں رائج غلط باتوں کے درمیان میں اسے لکھا گیا ہے، اس لیے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے پوری دنیا میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ایک انقلابی اثر رکھنے والی کتاب ہے، سارے عالم اسلام میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور جہاں جہاں میں سمجھتا ہوں مسلمان ہیں اکثر ان کی علاقائی زبان میں کتاب التوحید کا ترجمہ ہو چکا ہے، تشریحات لکھی گئی ہے، 100 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہے، اتنی مقبول کتاب ہے، اور اس میں شاہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اپنی باتیں کم، قرآن حدیث پر مشتمل باتیں، خیر وہ کتاب التوحید۔ تو جس طرح کتاب التوحید کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں مقبولیت عطا فرمائی، اسی طرح بر صغیر میں ہند و پاک کے ماحول میں اس کتاب تقویت الایمان کو رب العالمین نے مقبولیت اور قبول عام عطا فرمایا، اور اسے بہت مؤثر بنایا ہے۔ میں اسے مانتا ہوں کہ یہ جو صاحب کتاب کی ایسی تاثیر اور ایسی مقبولیت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے۔ اخلاص کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نسلوں تک رکھتا ہے۔ آپ اگر جتنے مخلص ہیں، آپ کے اخلاص کا اثر آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں آپ کے اخلاص کے مطابق آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ تقویت الایمان کب سے لکھی گئی کتاب ہے، آج بھی اس کی اثر، اس کی تاثیر کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسلاف کی ایسی کوششوں کی بہت ناقدری کی ہے۔ دھیان دیجئے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لمبا عرصہ گزر گیا تھا اس کو چھاپنے، لوگوں تک پہنچانے، اور جو ہے اس کی زبان و بیان کو درست کرنے، اس کی تحقیق کرنے، اس پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس پر بہت اعتراضات کیے گئے، اور ابھی آئیں گے اس میں جب گفتگو آئے گی تو لوگوں نے جو اعتراض کیا وہ اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم درس کے درمیان پڑھیں گے، تو اس پہ خوب اعتراضات بھی کیے گئے۔ تو کچھ اعتراضات کا یہ الگ بات ہے کہ ہماری جماعت نے برابر جواب تو ضرور دیا، لیکن اس کتاب کی جو توجہ ہونی چاہیے، جو تربیتی اعتبار سے ہمارے یہاں اہتمام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا۔ میں یہ کہوں، میں جب درس میں کچھ سال میں نے پڑھایا ہے، اکثر اہل حدیث مدارس میں شامل نصاب اس کتاب کو کیا گیا ہے، کہیں کہیں معاون مطالعے کے طور پر۔ میں یہ کہتا ہوں بچوں سے اور آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے، کہ ہر گھر میں، ہندوستان پاکستان کے ہر گھر میں، اردو جاننے والے میں ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، اور ہر گھر کے ہر مرد کو، عورت کو، بچے اور بچیوں کو اسے پڑھانا چاہیے۔ یہ لازمی ہے۔ عقیدے کی اور اسلامی بنیادی تعلیم کی تربیت دینے کی ابتدا اسی کتاب سے کرنا چاہیے۔ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو سوال و جواب پر مشتمل آج ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں تیار کر دی ہیں، اسے پڑھانا چاہیے۔ اس پر توجہ دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ عقیدے کی کیا اہمیت ہے ہم جانتے ہیں، دین کی بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کے دین کی بنیاد ہی نہیں ہے، تو عمارت کہاں سے رہے گی؟ توحید اصل اصول ہے، یہ بنیاد ہے۔ بہرحال یہ کتاب، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا، اور ایک واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب کا، کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے گرد و پیش کا ماحول جو ہے وہ اصلی دین سے بہت دور ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اسلام کی بنیاد سے ہی ناواقف ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ اردو میں ہے، آپ اگر یوں بھی پڑھیں تو کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن درس کے طور پر اسے سیکھنا سکھانا، اس کی بعض تفصیلات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اگلے درس سے ہم اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، پروردگار ہمیں بھی اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں اخلاص عطا فرمائے۔ اس میں جو باتیں جو ہمارے دین کی بنیاد کتاب و سنت کی دلیلوں پر مشتمل اور ہندوستانی ماحول و مزاج کے مطابق عام فہم انداز میں بیان کی گئی ہے، ان دروس کو ہمارے قلب و جگر میں، ہمارے عقیدے اور عمل میں اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ضرورت آج ہمارے ماحول میں، آج بہت سارے ہمارے مسلمان کہلانے والے بھائی ایسے ہیں
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر بھی شرکیات میں، بدعات میں اور خرافات میں ملوث ہیں اور دین کی بنیادوں سے ناواقف ہیں، بہت شدید اور اولین ضرورت ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کو روکنے اور ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح پر زور دیں۔ یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے اور یہی شاہ اسماعیل کی اس کتاب کا بھی اصل موضوع ہے۔ انہوں نے کوشش بھی کی اور اس کا نتیجہ بھی ہوا، وہ اپنا کردار ادا کر گئے۔ اب ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان امانتوں کی قدر کریں، ان وراثتوں کی قدر کریں اور اس کو پڑھیں، پڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی خیر کی توفیق دے اور آخرت میں بھی ہمیں سعادت اور نجات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔